صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. جنت تک پہنچنے کے لیے بڑی ناگواری آپ کو ہوگی, اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی دوزخ کے اوپر تو کڑگا لگا ہوا ہے, ہر بندے ادھر بڑھے گا, اور جنت والا بندہ سوچے گا 10 بار یار بڑا اوکھا راستہ ہے, ایک کون کاٹ سکتا ہے جی. یہ حدیث مسلم شریف میں. اس کی ایکسپلینیشن ایک حدیث ہے ابو داؤد میں, سنن نسائی کے اندر, سنن ابن ماجہ میں, بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی تیسری جلد میں جنت والے چیپٹر مل جائیں گی. وہ بڑی مزے کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا فرمایا نا, تو حضرت جبرائیل کو کہا ذرا جنت دیکھ کے آؤ. وہ آئے, کہتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے, مجھے تو نہیں لگتا کوئی بندہ سر دھڑ کی بازی نہ لگا دے جنت میں پہنچنے کے لیے. مجھے لگتا ہے یہ سارے لوگ ہی جنت میں پہنچ جائیں گے کیونکہ جگہ ہی بڑی زبردست ہے. اللہ نے فرمایا اچھا. پھر اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا. دنیا میں نمازوں کی مشقت, بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی مشقت, حلال و حرام کے فرق کی مشقت, روزوں کی مشقت, کتنی مشقتیں ہیں, شریعت کی پابندیاں. اللہ نے فرمایا اب جا کے ذرا جبرائیل دیکھو. واپس ہے, انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا, اتنی ہرڈلز رکھ دی ہیں تو نے. اللہ نے فرمایا اچھا اب دوزخ کو دیکھو. دوزخ کے کہتے ہیں یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ بھول کے بھی کوشش نہیں کرے گا کوئی ایسا کام کرے کہ ادھر آئے, یہ تو بڑا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیا کی خوشنما چیزوں سے, اٹریکٹفل چیزوں سے, شہوات سے. کہا جبرائیل اب دیکھو. دیکھ کے انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ دوزخ سے بچ پائے گا, کیونکہ ہر راستہ ہی دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے, جتنے بھی اٹریکٹفل, جو ہماری انسٹنکٹ میں اٹریکٹفل ہے. لیکن سر تھوڑا سا روزہ رکھ لیں سب کچھ ختم ہو جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں جس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نا اس کو بلوائے گا اور کہے گا فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا, کیونکہ دنیا میں بڑا کہا گیا تھا ایک ہی پھیرا لگنا ہے. کہنے نا لوگ, سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا زیادہ دیر کے لیے بڑی بری جگہ ہے رہنے کی. یہ مسلمان ہے جو بدماشی کے ساتھ کہتا خیر ایک پھیرا ہی لگے گا, اور حالت اس کی یہ ہے کہ موم بتی کے فلیم میں 10 سیکنڈ کے لیے یہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے, اور جس کی یہ اوقات ہے کہ وہ دنیا کی آگ کے اوپر صرف ہاتھ نہیں فلیم کے اوپر رکھ سکتا, وہ آگ کے اندر جلنے کے لیے تیار ہو جائے. تو یہ کہانیاں صرف اپنے آپ کو کرائی ہوئی ہیں انہوں نے. دنیا میں کسی کہا جائے نا کہ فجر چھوڑنے میں فجر سے زور تک 10x10 کے ایسے کمرے میں آپ کو قید کیا جائے گا کہ جس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے, 100 بچھو ہوں گے, 100 اژدھے ہوں گے, لیکن ایک ہی پھیرا لگے گا ایک نماز کے پیچھے, فجر کے پیچھے فجر سے زور, زور کے پیچھے زور سے اثر, اور جتنے دنوں کی نمازیں ہیں اتنے دن لگے گا. کچھ سوچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہم نے امیجن کیا ہوا ہے. دنیا نقد ہے نا, آخر میں کہتے خیر ہو یار اینڈ تے چھاڑ ہی دے گا نا, کہانی ایڈا سوکھا کام نہیں ہے. اچھا وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں, اللہ ہمارے کا ذرا اس کو لگاؤ نا دوزخ کا ایک پھیرا, جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی ہے. جب وہ پھیرا لگا کے آئے گا نا, ایک پھیرا صرف, اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے, اور کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا. وہ پوری زندگی کی عیاشی کافور ہو جائے گی ایک پھیرے پہ. پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلائے گا جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی. اللہ فرمائے گا فرشتوں ذرا اس کا حساب کتاب تو بعد میں کرتے ہیں, ذرا جنت کا ایک پھیرا لگاؤ. جنت کا پھیرا لگا کے اللہ تعالیٰ کہے گا دنیا میں کوئی مشکل, کہے گا یا اللہ کوئی مشکل نہیں, دنیا پوری تکلیف میں کاٹی ہوگی, لیکن وہ ایک پھیرا وہ ساری کی ساری دنیا کی تکلیف کو کافور کر دے گا. یہاں پہ بھی جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم خود بھی یعنی رہے الحمدللہ, یعنی اتنی محنت سے پڑھتے تھے انجینئرنگ یونیورسٹی میں, جب پوزیشن آتی تھی تو ہمیں اپنی وہ, آج تو مجھے وہ راتیں بھی یاد نہیں ہیں جو ہم نے تکلیف کی کاٹی ہوئی ہیں, بلکہ یاد بھی نہیں کہ کبھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے تو کدھر تک. کیوں جی عارف صاحب, یہ میرے سینئر ہیں نا یونیورسٹی میں, ان کو پتہ ہے کہ جو یعنی کتنا مشکل پڑھائی والا معاملہ ہوتا تھا. تو لیکن آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے, کیونکہ جب اینڈ رزلٹ مل جاتا ہے نا آپ اس پرانی تکلیف کو بھول چکے ہوتے ہیں. یہی آخرت کے معاملے میں بھی ہوگا کہ دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہے گی. اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانے میں تو یاشی نہیں ہوتی سر, قید خانہ ہے اس لیے کہ آپ نے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے. تو یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر وہ چیز رکھی ہوئی ہے جس سے دنیا میں روک دی ہے. دنیا میں اس لیے روکا ہے کہ یہ وہ آزما رہا ہے آپ کو,
آپ کے انسٹنکٹ میں اس کی محبت ڈال دی ہے, اٹریکشن ڈال دی ہے. اگر آپ کی اٹریکشن نہ ہوتی تو میرے بھائی آپ کو جنت میں انعام ہی نہیں تھا لگنا. پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کے اندر کیسے آتی؟